بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب برات ہے۔ سعودی عرب رہنے والے، قطر و دبئی رہنے والے بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ رات صرف ہندوستان میں سنی ہے، ہم نے عرب میں یہ رات نہیں دیکھی، کہیں پر ہم نے روشن ہوتے ہوئے چراغ نہیں دیکھے، پھوٹتے پٹاخے ہم نے نہیں سنے، آتش بازیاں ہم نے نہیں دیکھی، نہ ہی مسجد میں جماوڑا دیکھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ شب برات صرف ہندوستان میں اور پاکستان میں منائی جاتی ہے اور عرب میں کے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں؟ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایسا شبہ ہے۔ بہت سے احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب شب برات کی تحقیق میں اس کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے جب بیانات سنتے ہیں علماء کے، مفتی طارق مسعود صاحب کے، ان دونوں سوالوں کا جواب میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ جو شب برات ہے، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی اہمیت حدیث میں آئی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، حدیث میں موجود ہے۔ جو 6 صحیح کتاب حدیث کی مشہور ہیں، ان میں ابن ماجہ شریف بھی ایک مشہور حدیثی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات ملیں گی۔ اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، حدیثیں ضعیف ہیں، وہ ضعیف حدیث ہیں۔ ضعیف حدیث کو موٹے موٹے انداز میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث ضعیف ایک ٹرم ہے علم حدیث کی۔ حدیث ضعیف کا مطلب ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ایسی بات جس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ کیا حضور نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، جس حدیث کے بارے میں یقین ہو تقریباً کہ حضور نے ایسا خود کہا ہے، یہ سچی بات ہے، حضور نے کہا ہے، تو اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں، اس پر سب لوگ عمل کرتے ہیں۔ لیکن وہ حدیث جس کو جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بہت مضبوط نہیں ہے یا بہت ذہین نہیں ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حضور نے کہا یا نہیں کہا۔ ایسے حدیثوں کو کمزور حدیث کہتے ہیں، ضعیف حدیث۔ عرب کے جو لوگ ہیں زیادہ تر، خاص طور سے خلیج کے جو ممالک ہیں، سعودی عرب، قطر و دبئی کے لوگ جو ہیں، وہاں کے لوگ اکثر حدیث ضعیف پر بالکل عمل نہیں کرتے، ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہی نہیں ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو چونکہ وہ حدیث ضعیف پر عمل کرتے ہی نہیں، اسے حدیث تقریباً وہ حدیثیں سمجھتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور شب برات کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اور جو ہمارے علماء ہیں وہ حدیث ضعیف کو حدیث مانتے ہیں۔ ایک تو ہے جھوٹی حدیث، اس کو حدیث موضوع کہتے ہیں، یہ جھوٹی حدیث میں نہیں آئی، یہ حدیث ضعیف میں۔ حدیث ضعیف یعنی کمزور حدیث بھی حدیث ہے، ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات حضور نے کہی ہے، لیکن پھر بھی شبہ ہے اس بات کا کہ حضور نے کہا ہے۔ میں پھر سے ایک بات سمجھانا چاہوں گا، میں مثال سے اسی کو سمجھانا چاہوں گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی کہ یہ کام کرو، اب حضور نے یہ بات جو کہی، بات کہ جن لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے وہ سچے لوگ ہیں، وہ بھولنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جتنے لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں، حضور سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، ایک کے بعد دیگری لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، تو جتنے لوگوں نے ایک دوسرے کو سنایا وہ سب معتبر لوگ ہیں، جو الفاظ میں کمی زیادتی نہیں کرتے، ایز اٹ از بیان کرنے والے ہیں۔ تو ایسی حدیث کو صحیح حدیث بولیں گے کہ حضور نے ایسا کہا ہے، یہ یقین سے پتہ ہے، لہذا اس کو حضور کا فرمان سمجھ کے اس پر سب لوگ عمل کرتے، ساری امت عمل کرتی۔ لیکن وہی بات اگر حضور نے کہی کہ یہ کام کرو، اور اس کو نقل کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کا جو بہت آتھینٹک نہیں ہے، جن سے کبھی بھول بھی چوک بھی ہوئی ہے، یا جن سے کبھی جھوٹ کا بھی ثبوت ملا ہے، تو شبہے کی وجہ سے اب ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ ایسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ بہت سے احباب ایسے ہیں جو حدیث ضعیف کو بالکل مانتے ہی نہیں، ہم لوگ اس کو اس درجے میں مانتے ہیں کہ حدیث ضعیف سے کوئی قانون تو نہیں بن سکتا، کوئی شریعت کا حکم ثابت تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی چیز پہلے سے اچھی ہے، اس کی اہمیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو شعبان کا جہاں تک مسئلہ ہے، شب برات کا جہاں تک مسئلہ ہے، شعبان پورا مہینہ جو رمضان سے پہلے والا ہے، صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے وہ تو فرض ہے، اس کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ اگر حضور روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، یعنی تلاوت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہوگا۔ تو اس وجہ سے کہ شعبان کے مہینہ تو یوں ہی بہت اہم ہے دیگر مہینوں کے بنسبت رمضان کے علاوہ، تو اب اس میں اگر ایک بعض روایتیں ایسی بھی ہیں، خواہ ضعیف ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، تو اس کی اہمیت پہلے سے تھی تو اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو اہمیت دی، تو یہ کہا کہ روزہ رکھنا چاہیے،
سنت ہے، مستحب ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو سرے سے اہمیت نہیں دی تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے۔ تو بات صحیح یہی ہے کہ شب برات کو تہوار کے طور پہ منانا غلط ہے، اس کو اہمیت بڑھا کر اس کی اہمیت دینا کہ اس دن خاص کھانے پکیں اور کھانا تقسیم کیا جائے، اہتمام سے روزہ رکھا جائے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ شریعت نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت لوگ دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ چیز آئی کہاں سے؟ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں، جو شیعہ لوگ ہیں، ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کا ایک امام کوئی جس کے وہ انتظار کر رہے ہیں، 12واں امام، امام غائب جسے کہتے ہیں، وہ اس دن پیدا ہوئے، تو اس کی خوشی میں وہ حلوے مناتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ چونکہ ہندوستان میں پہلے جہالت تھی تو ان کے ساتھ رہنا سہنا تھا، تو ان سے وہ چیز ہمارے لوگوں میں آ گئی، سنی لوگوں میں بھی آ گئی، اور اب وہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اب جب حدیث بیان کی جا رہی ہے لوگوں کو، تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو نئی بات سن رہے ہیں۔ دراصل حقیقی اور پرانی بات تو وہی ہے جو اب کہی جا رہی ہے کہ شب برات کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ لوگ اس کو تہوار سمجھ بیٹھیں۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا، کسی نے بتایا کہ شب برات کے دن عورتیں نہا رہی ہیں تو اس میں بیری کے پتے ڈال کر اہتمام سے، جیسے مردے کو جب نہلایا جاتا ہے تو اس کے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اس کو ابالا جاتا ہے پانی کو، پھر اس سے نہلایا جاتا ہے مکس کر کے۔ تو اس طریقے سے خاص اس دن میں نہانے کے اہتمام اس طریقے سے ہو رہا ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ جو باتیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ رات میں عبادت کریں، دن میں اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو کوئی تاکید نہیں ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شعبان کی 14 تاریخ کو آپ جو روزہ رکھیں گے، 13 کو روزہ رکھیں گے، اس کا ثواب 15ویں شعبان کے روزے سے کم ہوگا، بالکل کم نہیں ہونے والا، برابر ہی ہے۔ سارے شعبان میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اس وجہ سے، اس دن کی وجہ سے آپ روزہ خاص طور سے نہ رکھیں۔ حدیث ضعیف سے بات ثابت ہے، اور حدیث ضعیف کی بیس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، الگ سے کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ کوئی چیز پہلے سے اگر قابل احترام ہے تو حدیث ضعیف کی وجہ سے اس کو مضبوطی مل جاتی ہے، نئی چیز کوئی ثابت نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ شب برات کے بارے میں جو اہمیت پہ جو روایات آئی ہیں وہ ضعیف روایت ہیں۔ عرب کے لوگ ضعیف روایات کو تقریباً 1 صدی سے اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ پہلے وہ لوگ بھی کچھ اہمیت دیتے تھے، لیکن جب بدعتیں بہت بڑھنے لگیں، بدعت اسے ہی کہتے ہیں، شریعت میں جو چیز کم اہم ہے اس کو زیادہ اہمیت دے کر رواج بنا دیا جائے، لازم سمجھا جائے، تو وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ انسان سنت کو فرض سمجھ کے کرنے لگے گا تو وہ بدعت ہے، تو وہاں پہ سنت کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہو جائے گا۔ شریعت میں جو چیز جتنی ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں شب برات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کی اہمیت کو کم کرنا یہ شریعت کا مقصود ہے۔ ہاں 13، 14 اور 15 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے، ہر مہینے میں ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اس لیے سے آپ شعبان میں بھی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں تو بہت مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔